بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 235 ہے اور آج کا عنوان ہے ابن آدم جب سجدہ تلاوت کرتا ہے۔ روایت سماعت کی، ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان يبكي يقول یا ویلہ، وفي روایت ابی کریب یا ویلی، امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنہ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے تو آگ ہے۔ اس حدیث میں صرف دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ دوسری بات، وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، تو میرے لیے تو آگ ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لیکن شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی خصوصیت ہے کہ وہ بھڑکتی ہے، حد سے تجاوز کرتی ہے، قابو سے باہر ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، اور آگ میں سرکشی زیادہ ہوتی ہے۔ اور شیطان کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کا باقی ہے، اس کی بارگاہ سے اسے راندہ کر دیا گیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، سورہ صاد آیت نمبر 77، 78، 77 اور 78۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو یہاں سے اے شیطان نکل جا، کیونکہ تو راندہ اور دھتکارا ہوا ہے، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ اور وہ انسان کا کھلا دشمن بھی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ انسان کے بارے میں اس کی بد انجامی ہی کی سوچتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ ان انسانوں کو گمراہ کر کے رہے گا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہے، اللہ کی قربت اور اس کی نزدیکی سے محروم رہے، دین حق سے بالکل باہر رہے، باطل کا دل دادا بنا رہے، جنت سے دور رہے، دوزخ کا ایندھن بن جائے۔ شیطان کو انسان کی نیکی برداشت نہیں ہوتی۔ اسی حقیقت کا اس حدیث میں اظہار کیا گیا، جس کی نشاندہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب ابن آدم یعنی حضرت آدم کی نسل میں کا کوئی فرد سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان پر اس انسان کا یہ عمل اس قدر گرا گزرتا ہے کہ وہ روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ افسوس کے ساتھ وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے وہ یہ کہتا ہے ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اور اس سجدے کی وجہ سے اس انسان کو جنت مل گئی، اور مجھے سیدھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے اس سجدے کا انکار کر دیا، اور میرے لیے تو بس آگ ہی آگ ہے۔ اس حدیث سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کا اللہ کے دربار میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا شیطان کو کس قدر گرا گزرتا ہے، کس قدر اس پر بوجھ ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدے کی روحانی عظمت اور اس کی کس قدر تاثیر ہے کہ سجدے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا، سورہ علق کی آیت نمبر 19 ہے کہ وسجد، اور سجدہ کرو، اور پھر کہا گیا وقترب، اور قریب ہو جاؤ اللہ کے۔ اگر سجدہ کرو گے تو پروردگار کی قربت اس کی نزدیکی مل جائے گی۔ واقعی سجدہ رب ذوالجلال کی قربت اور نزدیکی کا مؤثر ذریعہ ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب سجدے میں جانے لگتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے اس کا اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو صرف بندہ ہوں، حیثیت تو میرے رب کی ہے جس کے سامنے میں نے اپنی بلند پیشانی کو جھکا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹا میں ہوں اور سب سے بڑا میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔